ایک مرتبہ یہاں میرے ایک دوست تھے، ان کی والدہ یہاں آپ کے کینٹ میں ایک ہاسپٹل میں تھیں، اللہ اکبر، تو میں عیادت کے لیے گیا. انہوں نے مجھے بلایا کہ امی کی طبیعت جو ہے وہ ذرا زیادہ خراب ہو رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں ذرا آپ آئیں. میں گیا تو ان کا ایک بیٹا بڑا امیر تھا، اگر میں اس کا نام لوں تو آپ سن کے حیران ہوں گے. سیالکوٹ میں ایک بہت بڑے وہ فیکٹری آنر ہے، اللہ ان کی والدہ کو جنت میں جگہ دے. ایک بھائی ان کا غریب رہ گیا. اب والدہ آخری وقت میں ہے، میں وہاں پہنچا تو دونوں بھائی وہاں موجود تھے. تو مجھ سے انہوں نے بات کی، اب آخری وقت ہے تو والدہ نے دونوں جیبوں سے کچھ پیسے نکالے، جو کمزور بیٹا تھا نا اسے دیے، اور کیا کہا اسے دے کے، اور دوسرے امیر بیٹے کو کیا کہا، یہ ساری زندگی کے میں نے پیسے اس بیٹے کے لیے جوڑے ہوئے تھے. کتنی بدبخت ہیں وہ اولادیں جو ماں سے پیسے چھپا کے رکھ رہی ہیں، اور یہ کیسی ہستی ہیں جو پیسے چھپا رہی ہیں اپنی اولاد کے لیے. اور بڑے بیٹے سے کیا کہا جو امیر تھے، جیسے میں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی تھی نا، تم بھی ایسے رکھنا اپنے بھائی کا خیال. یوں نہیں کہہ رہی کہ میرے لیے یہ صدقہ کر دینا، میرے لیے کوئی مسجد بنوا دینا، کوئی مدرسہ بنوا دینا، یہ نہیں کہہ رہی. آخری وقت بھی جس ہستی کو جس کی فکر ہے، جس کا درد ہے، وہ والد ہے، وہ ماں ہے. اور پھر یہی وجہ تھی کہ حضرت ویسے کرنی کو یہ مقام حاصل تھا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور حضرت علی کو بلایا. ان دونوں ہستیوں کو بلا کے فرمایا ویسے کرنی کی میرے سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن تمہارے زمانے میں وہ آئیں گے، ان کو ڈھونڈنا. پھر حضور نے اپنا مبارک جبہ عطا فرمایا، یہ ویسے کرنی کو دینا، اور ویسے کرنی کو میرا سلام کہنا، اور پھر ان سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور ویسے کرنی اگر اللہ کے حضور کو قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے. اب کہاں کرن، کہاں یمن، کہاں مدینہ منورہ. اور صرف یہ نہیں، پھر حضرت عمر نے حضرت اویس کرنی کو 10 سال تک مسلسل ڈھونڈا ہے. 10 سال تک جتنے بھی قافلے آتے، ہر قافلے کو روک کے پوچھتے تم میں سے یمن کا قافلہ کون سا ہے، تم میں سے کوئی اویس بن عامر تو نہیں آ رہے، اویس کرنی تو نہیں آ رہے. پھر آپ کے زمانہ خلافت میں جب حج کا ایک قافلہ آیا، حج کا موسم تھا، تو پھر پوچھا فلاں علاقے والے الگ ہو جائیں، فلاں شہر سے آئے ہوئے لوگ الگ ہو جائیں، فلاں ملک سے آئے ہوئے لوگ سائٹ پہ ہو جائیں. پھر فرمایا یمن والے الگ ہو جائیں. جب یمن والے الگ ہوئے تو پھر حضرت عمر نے فرمایا اس میں سے قبیلہ مراد والے الگ ہو جائیں. قبیلہ مراد والے الگ ہو گئے. فرمایا ان میں سے قبیلہ کرن والے الگ ہو جائیں. جب قبیلہ کرن کے لوگ الگ ہوئے تو حضرت عمر آگے بڑھے، کہا تم میں سے کوئی اویس بن عامر ہے، کوئی ویسے کرنی ہے؟ ایک آدمی نے کہا امیر المومنین آپ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ آپ کے نام سے لرز رہے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں آپ کے نام سے کانپ رہی ہیں. اتنی بڑی ہستی ہو کے آپ ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، جس کو لوگ سمجھتے ہی کچھ نہیں، وہ تو اتنی بڑی کوئی شخصیت تو نہیں ہے جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا اگر سین حرم نہ ہوتا اور آپ حج کے لیے نہ آئے ہوتے تو میں تمہاری گردن اتار دیتا. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اتنے اہم نہیں ہیں. پھر فرمایا کہاں ہیں وہ، ملیں گے؟ کہا وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں حج پہ، لیکن اس وقت عرفات کے قریب وہ اونٹ چرا رہے ہیں. حضرت مولا علی تشریف لے گئے، حضرت عمر، دونوں ہستیاں تشریف لے گئیں. وہ جبہ مبارک اٹھایا ہوا ہے، تو دیکھا حضرت ویسے کرنی اونٹ چر رہے ہیں اور ویسے کرنی نماز پڑھ رہے ہیں. جب ان کو محسوس ہوا نا کوئی آیا ہے تو پھر انہوں نے فوراً نماز مکمل کی. تو حضرت عمر اور حضرت علی کو نہیں پہچانتے تھے وہ، تو سلام کیا گیا. سلام کے بعد حضرت عمر نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. پھر بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں کون ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا میں قسم دیتا ہوں ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، آپ کی والدہ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو فرمایا میری والدہ نے نام رکھا ہے اویس. آگے حضرت عمر نے کیا کہا؟ فرمایا آپ کا نام اویس ہے؟ کہا جی اویس ہے. آپ کے والد کا نام عامر ہے؟ کہا جی عامر ہے.
آپ یمن سے آئے ہیں؟ کہا جی یمن سے آئے ہیں۔ قبیلہ مراد سے ہیں؟ جی قبیلہ مراد سے ہیں۔ پھر قبیلہ مراد کی شاخ کرن سے ہیں؟ کہا جی کرن سے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا آپ کو برس کی بیماری ہوئی تھی، اگرچہ اب آپ ٹھیک ہیں، آپ کے بائیں بازو پہ اس کا ایک نشان بھی ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، حضرت اویس کرنی نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، آپ کی والدہ بھی تھیں، آپ نے بڑی خدمت کی ہے۔ کہا جی آپ کو اتنی باتوں کا کیسے پتہ ہے؟ حضرت اویس کرنی نے فرمایا حضور نے میں بتایا تھا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حضور نے حضرت اویس کرنی سے براہ راست ملاقات نہیں کی، اور براہ راست حضرت اویس کرنی نے بھی حضور کا دیدار نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود حضور نشانیاں کیا بتا رہے ہیں کہ اویس کو برس کی بیماری ہوئی تھی، بیماری ٹھیک ہو گئی، لیکن بائیں بازو پہ نشان ہے ایک سفیدی کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی فرمایا کہ میرے زمانے میں نہیں آئیں گے، مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت عمر سے فرمایا تمہارے زمانے میں آئیں گے۔ اس دور میں حضرت ویسے کرنی نے حضور سے کتنی محبت کی ہوگی، جب محبت کرنے والے صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، طلحہ زبیر بھی ہیں، سعد سعید بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، اور سلمان فارسی بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں۔ اتنی بڑی ہستیاں جو حضور پہ سب کچھ قربان کر رہی ہیں، اس کے باوجود حضور حضرت ویسے کرنی کی محبت کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ویسے کرنی کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اور کہاں کرن، جو جو نشانیاں حضرت ویسے کرنی پہ تھیں حضور نے حضرت عمر کو بتائیں، حضرت مولا علی کو بتائیں۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا۔ یہ تو لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوئی، لوگوں نے حضور کی محبت کے رازوں کو سمجھا ہی نہیں، وگرنہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ حضرت ویسے کرنی کے بائیں بازو پہ نشان ہے تو حضرت عمر کو بتایا ان کے بائیں بازو پہ برس کا نشان ہوگا۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ حقیقت طریقت شریعت دے کسے سوا معرفت تو ڈسا کوئی نہیں سکتا۔ اے دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، پر محبت دے جھگڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اے دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، پر محبت دے جھگڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو حضرت ویسے کرنی نے جب ساری نشانیاں حضرت عمر نے بتائیں تو حضرت عمر بیٹھ گئے، تو پوچھا یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں میرے بارے میں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہمیں حضور نے بتائی ہیں۔ اور پھر وہ جبہ پیش کیا کہ حضور نے اپنا مبارک جبہ آپ کے لیے دیا تھا، اور آپ کو سلام کہا ہے حضور نے کہ جب وہ ملے تو ان سے سلام کہنا، اور پھر آپ حضور کی امت کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت ویسے کرنی نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں عمر بن خطاب ہوں۔ تو حضرت ویسے کرنی کھڑے ہو گئے، کہا آپ امیر المومنین ہیں؟ فرمایا مجھے چھوڑے، یہ میرے ساتھ والوں کو دیکھیں، یہ مولا کائنات ہیں، یہ حضور کے دماد ہیں، سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں۔ تو حضرت ویسے کرنی کی آنکھیں برس رہی ہیں، فاروق اعظم رو رہے ہیں، مولا علی رو رہے ہیں۔ پہلے ویسے کرنی نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضور کا غلام دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے، ویسے کرنی کا یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ غلام دنیا کے کسی کونے میں محبت کر رہا ہو تو وہ یہ کبھی نہ سمجھے کہ اس کی محبت کی حضور کو خبر نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے کے لیے حضور کو خبر ہے کہ میرا غلام میرے لیے کہاں تڑپ رہا ہے، کہاں محبت کر رہا ہے۔ اور پھر حضرت عمر کو کوئی بلانے کے لیے آیا تو آپ ذرا جلدی میں آ گئے، تو حضرت ویسے کرنی نے دعا مختصر کی اور پھر فرمایا، حضرت ویسے کرنی نے اے امیر المومنین اگر آپ کو جلدی نہ ہوتی تو میں تب تک ہاتھ نیچے نہ کرتا جب اللہ حضور کی ساری امت کو معاف نہ فرما دیتا۔ تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے۔ دیکھیں دنیا ایک دن ہم نے بھی چھوڑنی، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اس جہان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن وہ شاندار زندگی گزار گئے ہیں کس بنا پر کہ انہوں نے سب سے زیادہ حضور سے محبت کی ہے۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ ہمیں حضرت ویسے کرنی کی محبت کا نور نصیب فرمائے، ان کی جو محبت کی چاشنیاں ہیں اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔